بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العالمین نے سورہ روم کی اس آیت میں یہ فرمایا کہ خشکی اور تری میں یا تری اور خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا اس کمائی کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی. بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں کی کرتوتیں ہیں، ان کے گناہ ہیں جو انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے. کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ جو کچھ انہوں نے کیا اس میں سے کچھ کا ان کو مزہ دکھائے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک جو حقیقت، اپنی ایک سنت بیان کی ہے کہ جو خشکی تری میں فساد برپا ہوتا ہے، جو حالات کا بگاڑ ہے، خاص طور پہ جو سماجی طور پہ، اجتماعی طور پہ جو مسلم یا دوسرے معاشروں پہ جو مصائب نازل ہوتے ہیں، اس میں فساد ہوتا ہے. ظہر الفساد، فساد میں بہت سے صورتیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں. تو فساد جو برپا ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے اصل میں بندوں کے اپنے کرتوت کار فرما ہوتے ہیں. خود جو بنی آدم کے اعمال ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے فساد برپا ہونے کی. فساد برپا ہوا کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے اس کی وجہ سے. تو اصل میں ابتدا اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اس طرح کے عذاب مسلط کر دیں یا ان کے نعمتیں جو ان کو دی تھیں وہ چھین لیں اور اجتماعی طور پہ ایک کے بعد دوسری مصیبت ان پر نازل ہوتی جائے، جیسا کہ اس وقت یعنی مسلم معاشروں کا حال بیشتر جو نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ جو مصائب آتے ہیں ظاہر اللہ کے فیصلے کے بغیر تو نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ فرماتے ہیں. اللہ کسی قوم پر جب عذاب نازل کرتے ہیں اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو بالکل صفحہ حصے سے مٹا دیا جائے، لیکن دوسری عذاب کی صورتیں وہ ہیں جو کہ ہم اپنی آنکھوں سے بہت سی صورتیں جو دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسری جو مصیبتیں اجتماعی جو ہماری بلائیں ہیں وہ نازل ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے وہ اس کی وجہ. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اس میں فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ جو کچھ جو عمل وہ انہوں نے کیے ان میں سے کچھ کا ان کو مزہ دکھا دے. ساری کرتوتوں کا، ساری بدعمالیوں کا یہ یعنی اس کا نتیجہ نہیں ہوتا، یا اس کا جو انسان برا عمل کرے وہ اس کے اللہ تعالیٰ کا عذاب یا فساد اس کی وجہ سے فوری طور پہ برپا نہیں ہو جاتا، بلکہ بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ برے کام بنی آدم کے جو اللہ معاف کر دیتے ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ بعض چیزیں جو انسانوں کی ایسی ہیں تاکہ یعنی مزہ دکھا دیا جائے، ساری کرتوتوں کا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ معاف بہت زیادہ فرماتے ہیں، لیکن انسانوں کے جب بدعمالیاں اتنی زیادہ بڑھ جائیں تو پھر ایک حد آتی ہے، ایک اسٹیج آتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب جو ہے وہ مسلط ہوتا ہے. اور اللہ کی طرف سے زمین اور خشک یعنی سمندر میں فساد ظاہر ہو جاتا ہے، برپا ہو جاتا ہے. لعلہم یرجعون، وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ جو نازل کرتے ہیں یہ اس کے پیچھے اصل میں بندوں پر رحمت ہی کار فرما ہوتی ہے کہ شاید کہ بندے پلٹ آئیں. جو بندے بدعمالیاں کرتے ہیں، انسانوں کی بدعمالیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، فساد برپا ہوتا ہے. اس فساد کو دیکھ کے شاید کہ وہ اپنے آپ پہ غور کریں، دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. جب اللہ کی طرف پلٹیں گے تو ان کے جو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب مسلط ہوا، جو فساد آیا وہ چھٹ جائے گا. یہ جو حالات کی بہتری، اپنے معاشرے کی، اپنے سماج کی جو بہتری ہے وہ کس طرح سے کی جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے جو حالات کی خرابی ہے جس کا ہم بہت زیادہ رونا روتے ہیں. ظاہری بات ہے حالات ہیں ہی
یعنی اس طرح کی پریشانی تو حد درجے ہمیں ہوتی ہے کہ ایک کے بعد دوسری مصیبتیں، اجتماعی مصیبتیں، جن کی زد میں ہر یعنی ایرا غیر ہر چھوٹا بڑا جو ہے ان کی زد میں آتا ہے. تو اس کی بہتری کا کیا طریقہ ہے جو اس آیت میں وجہ بیان کی گئی اس کو دیکھنا ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے ہمارے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے. وہ فساد جو کہ انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اس فساد کو دور کرنے کے لیے آپ اس کی وجہ دور کریں گے تو ہی وہ دور ہوگا. یذیقہم بعض الذی عملوا، جو انسانوں کے کرتوتوں کی جو انسانوں کی کمائی ہے، وہ انسانوں کی کمائی ٹھیک ہوگی، ان کے اعمال ٹھیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فساد جو زمین میں خشکی کا ہے، جو زمین اور طریقہ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے. یہ جو قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یہ دیگر آیات میں بھی یہ رب العالمین نے اپنا قاعدہ بیان کیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأن اللہ نے فرمایا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر جو اللہ نے نعمت کی ہو اس کو تبدیل کرنے والے نہیں ہیں حتیٰ کہ وہ خود اپنی حالت تبدیل کریں. اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے جاننے والے ہیں. تو اس سورہ انفال کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ بندے کو دیتے ہیں وہ چھیننے کے لیے تو نہیں دیتے. اللہ نے کسی کو نعمت دی، اس کو دوبارہ کیوں نعمت چھن جاتی ہے؟ جو اجتماعی طور پہ معاشرے کو نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، کیوں نعمتیں دوبارہ چھن جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھیننے والے نہیں ہیں، اس کو نعمت کو تبدیل کرنے والے نہیں ہیں. اللہ کا طریقہ ہی نہیں کہ نعمت دے کے پھر اس کو تبدیل کر دیں. حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، حتیٰ کہ خود جو ان کے اپنے ساتھ ہے وہ اس کو تبدیل کرے. یعنی معاشرہ، بحیثیت معاشرہ، قوم، جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ خود جو اپنے اعمال ہیں ان کو تبدیل جب کر دیں، ان میں جب بگاڑ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے چھننے کا سبب بنتا ہے. تو اللہ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آدمی کے اپنے اعمال میں بگاڑ آتا ہے. تو یعنی ہم جہاں پر معاشرے کے بگاڑ کو روتے رہیں، حالات کو ہم ان کا رونا روئیں، تو اصل میں زیادہ جو توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ اس کے صحیح علاج کی طرف ہے. کہ علاج کیسے ہوگا؟ جس وجہ سے فساد آ رہا ہے، جس وجہ سے اللہ کے عذاب نازل ہو رہے ہیں، جس وجہ سے اللہ نے نعمتیں چھین لی کہ آدمی کے برے اعمال، ان کی اصلاح کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بھی واپس پلٹا دیں گے. اللہ تعالیٰ پھر جو فساد برپا ہو اس کو بھی دور فرما دیں گے. آپ سابقہ اللہ رب العالمین نے جو بہت سے قصے بیان کیے، اس میں ایک سرسری سا کئی ایک ایسے قصے جن میں آپ جائزہ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو نیک بندے ہیں ان کو کس طرح سے ان کی مدد فرماتے ہیں، ان کے لیے حالات کیسے سازگار پیدا فرما دیتے ہیں. حالانکہ ظاہری طور پہ کوئی رستہ نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی رستہ بیان پیدا کر دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دیں، اپنی قوم کو جو توحید کی دعوت دی اور وہ بتوں کو توڑنے کا واقعہ ہوا، آخر میں قوم نے کہا کہ ان کے لیے وہ بڑی آگ جلاؤ، اس میں ان کو منجنیق سے یعنی ان کو اس میں پھینک دو. اب یہ بندے کون تھے؟ کتنی ان کی قربانیاں تھیں، خالص اللہ کے بندے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. اللہ تعالیٰ نے کئی ایک آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی یعنی تعریف بیان کی ہے. جو ان کی وہ صفات تھیں کہ باقی اللہ کے بندے تھے، مخلص بندے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ آگ جو کہ جلانے کا، فنا کرنے کا، تباہی کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ نے اس کو بھی حکم دیا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. وہ آگ بھی ٹھنڈک، سلامتی ابراہیم علیہ السلام میں بن گئی. کوئی نکلنے کا راستہ نہیں، ان کو پھینک دیا گیا. لیکن پھینکنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ نے حالات جو ہیں ان کو موافق کر دیے کہ وہ آگ نے اس کو آگ قیامت تک جلاتی رہے گی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اس موقع پہ حکم دیا گیا کہ نہیں، ان کو نہیں جلانا، سلامتی بن جائے. موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے جو فرعون جس نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل کے جو لڑکے ہیں انہیں کو تم قتل کر دو، اور وہ بندہ جس کے ہاتھ پر، وہ نبی جن کے ہاتھ پر اس فرعون کی تباہی ہونا تھی، اللہ تعالیٰ نے
اس نبی کی جو پرورش ہے وہ ان کے دشمن کے گھر میں پرویش کروائے. اور القیت علیک محبۃ منی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں ڈال دی، اور اس کی بیوی نے اس کو کہا جو بھی مکالمہ آتا ہے کہ اس کو بیٹا بنا لیں. تو آپ دیکھیں اللہ کے کرنے کے کام ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو وہ حکم دے رہا ہے سب کو قتل کر دو، جس لڑکے کی وجہ سے، جس بندے کی وجہ سے اس کی تباہی ہے وہ اس کے اپنے محلے میں پڑ رہا ہے. اور پھر ان کی والدہ آ گئی، جو بھی اس طرح کے واقعات دیکھ کر ان گنت یعنی واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ حالات ظاہری طور پہ سازگار نہیں ہوتے، لیکن اپنے نیک بندوں کے لیے کیسے ان کو سازگار بنا دیتے ہیں، کس طرح اللہ کی مدد آتی ہے. یہ جو اس وقت یعنی یہ جو باتیں اس کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین، ہم جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما، اللہ ہماری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا وعدہ، تم میرا وعدہ پورا کرو، ایفا کرو، جو تمہارے ذمہ امانت سپرد کی گئی ہے، اللہ کے احکام پہ عمل کرنا، دین کو مضبوطی سے پکڑنا، تم اس کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، تو میں اپنے وعدے کو پورا کروں. اللہ تعالیٰ کا جو نصرت کا، تمکین فی الارض اور نعمتوں کا وعدہ ہے، تم سب سے اونچے ہوگے اس دنیا میں بھی، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ جب تم اپنے وعدے کو پورا کرو. تم پہلے اپنے کرنے کا تو کام کرو نا. تم یہ کہتے ہو کہ اللہ آپ ہماری مدد فرمائے، لیکن ہم نے اپنے کوئی عمل تبدیل نہیں کرنے، ہم ویسے ہی اپنی بدعمالیوں پہ رہیں. ایسا نہیں ہوتا. تم ابتدا تمہاری طرف سے ہونی چاہیے. تم اللہ کے حقوق پورے کرو، اللہ کے کہنے پہ چلو گے، اللہ کی مدد بھی تمہارے پاس آئے گی. ہوتا کیا ہے آج کل ایک عجیب جو روش چل پڑی ہے، حالات یقیناً بہت خراب ہیں، اور پریشانیاں اجتماعی طور پہ یعنی وہ ہمارا پیچھا کرتی رہتی ہیں. ہم ان پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، ایک دوسرے سے لمبی نشستیں اس پہ ہوتی ہیں. حالات بہت خراب ہیں، فلاں چیز اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، واقعی پریشان کن ہو، لیکن لمبی نشست اور اس کے بعد پھر جا کے بات ختم، اسی پر بات ختم. اگلے دن پھر حالات بہت خراب ہیں، آج یہ بھی ہو گیا، آج یہ بھی ہو. حالات کی خرابی کا اور زیادہ تذکرہ کرنے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ جو وجہ ہے حالات کی خرابی کی، جس وجہ سے حالات کی خرابی مسلط کر دی گئی ہے، اس وجہ کو ٹھیک کرو گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ اس حالات کی خرابی کا اور زیادہ تفصیلاً تذکرہ اور روتے رہو گے، اس سے حالات ٹھیک نہیں ہونے. جب یہ تمہیں ادراک ہو رہا ہے کہ حالات خراب ہیں، تو قرآن سنت سے اللہ کی جو سنتیں ہیں ان کا علم حاصل کریں گے. حالات کیوں خراب ہیں؟ میری آپ کی بدعمالیوں کی وجہ سے. ان کی اصلاح کریں گے تو حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. صرف حالات پہ روتے رہنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. تو یہ اصلی فوکس ہمارا اس پہ ہونا چاہیے. اگر اپنے معاشروں کی اصلاح چاہتے ہیں تو صرف معاشرے کی خرابی کا ذکر کرتے رہنا، اس سے اصلاح نہیں ہوتی. اصل میں اصلاح کس سے ہوتی ہے کہ جو وجہ ہے معاشرے کی خرابی، جس وجہ سے اللہ نے مسلط کی، اس خرابی کو دور کیا جائے، بدعمالیاں دور کی جائیں، اس میں پوری اپنی توانائی صرف کی جائے، خود اپنے عمل، دوسروں کو بھی کی بھی اصلاح کی کوشش. اس طریقے سے حالات جو ہیں وہ سدھرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ایک اور فرمان ہم ذکر کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یہ آیت سورہ رعد کی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کسی قوم پر ہے اس کو نہیں بدلتے حتیٰ کہ وہ جو ان کے ساتھ ہے اس کو تبدیل کر لیں. اس آیت میں غور کریں، دو ما آ رہے ہیں، ما کا جو حرف ہے 2 دفعہ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغیر، تبدیل نہیں کرتے، ما بقوم، جو قوم کے ساتھ ہے. یہ جو ما ہے نا پہلا، یہ وہ چیزیں جو اللہ کے فیصلے ہیں اس قوم کے لیے، جو اللہ کی طرف سے اس پر مسلط کی جاتی ہیں چیزیں. اللہ کے اس فیصلے اس قوم کے بارے میں وہ تبدیل نہیں ہوتے. حتی یغیروا، حتی کہ وہ خود تبدیل کریں، ما بانفسہم، یہاں دوسرا جو ما ہے ما بانفسہم، اس کو تبدیل کریں جو ان کے ساتھ ہے، ان کے نفسوں کے ساتھ ہے. دوسرا ما یہ بندوں کے کرنے کے کام ہے.
اللہ کے جو کرنے کے کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ ما بانفسہم جو خود بندوں کے کرنے کے کام ہیں اس کو تبدیل نہ کرے. اللہ نے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا. اتنی وضاحت کے باوجود مسلمان یہ نہ جان سکیں کہ حالات کی تبدیلی کیسے ہوگی, کیسے اصلاح ہوگی. یہ تو ایک آنکھیں بند کرنے والی بات ہے. ہمیں قرآن و حدیث کا پہ غور کریں تو ایسے روز روشن کی طرح آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے, یہ مصیبت آ گئی, اس کی کیا پیچھے وجہ ہے, اس کی اصلاح کیسے ہوگی. ہمیں ٹانوں کو یہ مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وحی کے ذریعے ہمیں اصلاح اللہ تعالیٰ نے خبر دی, اس کی وجوہات کیا ہیں, جو ہماری مشکلات ہیں اس کا حل کیا ہے وہ بھی میں بیان کر دیں. اس آیت کو ہمیشہ سامنے رکھنا. اور دوسری جو سورہ انفال کی آیت پہلے پیش کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم پر جو نعمت دی اس کو تبدیل نہیں کرتے حتیٰ کہ وہ خود جو اپنے عمل ہیں ان کو تبدیل کر لیں. تبدیل کر لیں یعنی اپنے عمل میں بگاڑ پیدا کر لیں. عمل میں بگاڑ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جو نعمتیں اللہ نے دی اس کو تبدیل کر دیں, نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. انہی نعمتوں میں یہ بھی شامل ہے بھوک, یعنی اللہ تعالیٰ جو غنا ہے اس کو فقر میں تبدیل کر دیں, امن کو خوف میں تبدیل کر دیں. اس طریقے سے جو یہ اجتماعی مصیبتیں ہیں یہ سب رب العالمین کی طرف سے یعنی اللہ کے عذابوں کی صورت ہے. آئیے ہم بعض چیزیں ایسی دیکھتے ہیں کہ اپنے معاشرے کی جو ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہمارے لیے کافی نہیں کہ اپنا صرف روزی کمائی اور اپنا یعنی اپنی جو دال روٹی کا اپنے بندوبست کیا اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا اور بس اس سے آگے ہم سو جائیں, یہ کافی نہیں ہے. اس طریقے سے نجات نہیں ہو سکتی. ہماری معاشرے کی اصلاح کرنا, اس کی بھرپور کوشش کرنا ہماری لازمی ہے. تو ہم اپنے معاشروں میں جو بگاڑ آیا ہوا ہے, شدید بگاڑ جو اس وقت, اور ہم جو ایک کے بعد دوسری مصیبتوں میں مبتلا ہیں, اپنے معاشروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, ان کو جو تباہی کی طرف معاشرہ جا رہا ہے اس سے نکالنا چاہتے ہیں, صرف جا نہیں رہا, تباہی میں پڑ گیا ہے. یعنی عذاب کا انتظار نہیں کر رہے بلکہ عذاب تو آ چکے ہیں. اور یہ بات تو اگر کوئی نہ مانے تو یعنی ایک اندھا شخص ہی ہوگا جو اس کا انکار کر سکتے. اس وقت مسلم معاشروں میں ہمارے ملکوں میں کس طرح اللہ کے عذاب جو ہیں کئی ایک صورتوں میں نظر آتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ایک کے بعد دوسرا عذاب جو مسلط ہوتا ہے. تو اس معاشرے کی اصلاح ہم نے کرنی ہے تو ہم کیا کام کریں. موٹی بات تو پہلے ایک بیان ہوگی, اس کو ذہن میں رکھنے کی, اس مقدمے کو تمہید کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی اصلاح کریں گے یا عمومی طور پر معاشرے کی اصلاح ہوگی, اعمال کی اصلاح ہوگی تو ہی معاشرے کی اصلاح ہوگی. تبھی معاشرے کا بگاڑ کب ٹھیک ہوگا, جبکہ بندوں کا بگاڑ ٹھیک ہوگا. اپنا بگاڑ ٹھیک کریں معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا. کیسے ٹھیک ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو کن فیکون, تمہیں سمجھ نہیں آتی نا, تمہارے سمجھنا ضروری ہے بھی نہیں کہ تم سمجھو اچھا اگر ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر کیا صورت نکلے گی, عملی طور پہ کیا ہوگا کہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. کہ آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا ہے, تم پابند ہو, مکلف ہو اپنے کرنے کے کام, جو کرنے کے ہیں وہ کرو. اللہ نے تمہاری مدد کیسے کرنی ہے, بلائیں کیسے ٹالنی ہے, معاشرہ کیسے اصلاح ٹھیک کرنا ہے, اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو, وہ اللہ کا کام ہے. آگ میں پھینک دیا گیا پھر بھی وہ کونی بردن و سلامن کا حکم آ گیا. تو جو بھی حالات ہوں اللہ تعالیٰ تو اس کو تبدیل کرنے پہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. لیکن تم اپنے کام پہ فوکس کرو, یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کام کیسے کریں. اللہ اسباب کو محتاج نہیں ہے, اللہ خود ہی اس کے اسباب پیدا فرمائیں. تو اگر ہم نے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کیا چیزیں ہیں جن سے کہ جو معاشرے کو پاک کرنے کی ہم نے یعنی سعی جدوجہد کرنی. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پاک کرنا, اپنے گھر والوں کو وہ جو بگاڑ کی بات صورتیں ہیں ان صورتوں کو یعنی ان سے پاک کرنا چاہیے. اور اس سے آگے بڑھ کے جہاں تک ہمارا بس چلے, جہاں تک جس کا بس ہے وہ اس کا مکلف ہے, اس نے دعوت دین آگے دینی ہے اور اصلاح کی کوشش کرنی ہے, بگاڑ دور کرنے کی, اپنے ماتحتوں کی, اور جہاں تک بس چلتا ہے یہ اس کا کام ہے. اپنا حصہ ڈالنا, اسی پر اصل میں فوکس ہونا چاہیے. وہی ہماری نجات کا بھی ذریعہ ہے. اس پر ہماری گفتگو کا جب حالات کا بگاڑ دیکھیں تو اسی پر ہماری توجہ مرکوز ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں تو یقیناً بہت ساری ہیں, لیکن بعض جو کلیدی چیزیں ہیں
انتہائی اہم چیزیں ان کا ہم اللہ کی توفیق سے اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. پہلی چیز جو کہ مسلم معاشروں کی تباہی کا بہت ہی بنیادی سبب ہے وہ شرک ہے. شرک ایسی چیز جو اللہ کو سب سے زیادہ بغض جس سے ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. ان شرک لظلم عظیم. آپ مسلم معاشروں میں دیکھیں ایک بڑی اکثریت ان کا وہ حال ہے جیسے اللہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. تو ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر اس حال میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وہ مختلف بابوں کے پاس جانا اور پیروں فقیروں کے پاس جانا، قبروں پہ جا کے سجدہ تعظیم کے نام پہ سجدے کرنا کتنی عام بات ہے. نظر نیاز چڑھانا، دوسروں کے لیے ذبح کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ فلانے اے عبد القادر جیلانی مدد، اے غوث اعظم، اے فلانے یا رسول اللہ مدد. تو اس طرح کے اللہ کے علاوہ جو بھی ہو، چاہے جتنی بڑی ہستی ہے، ظاہر اللہ کے مقام پہ اس کو لے کر آنا ہے تو کسی طرح برداشت نہیں ہو سکتا. تو سب سے بڑھ کے جو چیز نحوست جو اللہ تعالیٰ کے غضب، اللہ کے عذاب کا سبب بنتی ہے وہ شرک ہے، جس میں کہ ایک بڑی تعداد جو ہے مسلمانوں کی وہ پھنس چکی ہے. تو میرے بھائیوں، ہم خود بھی توحید کو سمجھیں. صرف توحید کو سمجھنا آج کل یہ بھی لازمی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو شرک کی مختلف صورتیں ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے، ان پہ رد بھی ہمیں آنا چاہیے. شرح صدر ہونا چاہیے کہ توحید ہی ٹھیک رستہ ہے. کیوں ٹھیک ہے؟ باقی سب شرک کے جو صورتیں غلط ہیں، کیوں غلط ہیں؟ ہمارا اس پر پورا شرح صدر ہونا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی اس پر پوری طرح سے ان کی تربیت کریں. شرک کیا چیز ہے، ان کو کل کو جب آپ کے گھر سے وہ نکل جائیں گے ادھر ادھر پڑھنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے جائیں تو دوسرے لوگ ان کو اپنے جال میں پھنسا نہ لیں. باقی تو اللہ تعالیٰ اللہ حفاظت کرنے والے، لیکن اپنی کوشش پوری کریں کہ ان کو توحید، شرک، اس کی تمیز سکھائیں دلائل کے ساتھ. پوری طرح سے ان کو پتہ ہو کہ توحید کیا ہے اور کیوں توحید ضروری ہے. صرف یہ نہیں کہ اللہ ایک ہے، اتنا کافی نہیں ہے. تفصیل کے ساتھ توحید کیا صورتیں ہیں، کیا دلائل ہیں اس کے. آج کل تو الحاد ایسا پھیلایا جا رہا ہے کہ وہ کئی نوجوان جن کے ماں باپ بھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ یعنی دین کے مسلمات ان میں بات ہو سکتی ہے. آپ کو یونیورسٹی کے طلبہ کہتے نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے بھی کہ نہیں، اس میں ان کو شک ہونے لگتا ہے. دین اسلام واقعی برحق ہے نہیں ہے. الحاد ایک بہت منظم طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے اور بے دینی اس طرح پھیل رہی. سب سے بڑی چیز شرک، جس سے معاشرے کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً ایک یعنی لمبا موضوع ہے. شرک کی بہت سی صورتیں، کیا کیا صورتیں ہیں. شرک اکبر، شرک اصغر. شرک اصغر غیر اللہ کی قسم کھانا، تعویذ، گنڈے، یہ جو اتنے لوگوں کے گلوں میں، ہاتھوں میں یعنی بند ہوئے نظر آتے ہیں، مختلف قسم کی تعویذیں اور اس پر کیا کیا اس پہ لکھا ہوتا ہے. بہرحال سب چیزیں جو ہیں وہ خرافات، شرک کی ہی چیزیں ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو جب یہ بات ہو کہ شرک سے تباہی آتی ہے تو بعض اوقات یہ سننے کو ملتا ہے کہ اللہ کو تو مانتے ہیں، کہ وہ اللہ کو مانتا تو ہے نا. اللہ کو ماننا تو کافی نہیں ہے، یہ تو توحید نہیں ہے. جو مشرک تھے بھی اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اللہ کے مساوی قرار دیتے تھے. تو شرک سے بندہ جب تک بری نہ ہو تو صرف اللہ کو مان لینا تو کافی نہیں. یہ ضروری ہے اس پر پوری طرح سے اپنی محنت صرف کریں کہ شرک کو اپنی زندگیوں سے، دوسروں کی زندگیوں سے پاک کریں. یہ برائی یعنی برے طریقے سے سرایت کر چکی ہے. دوسری چیز جو معاشرے میں خرابی یعنی بگاڑ کا سبب ہے، بدعات، خرافات. اس بارے میں بہت سی آیات، احادیث موجود ہیں. بدعات کی جو یعنی اس کی سنگینی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو شریعت پوری کر دی. الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین تمہارے لیے میں نے مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. تو اس دین کو جو مکمل کر دیا گیا اس میں پھر مزید اضافہ ہم کریں، اس کا تو مطلب دین مکمل نہیں ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد، ان کا دین بدعات ہی بدعات بن گیا. سنت آپ کو ڈھونڈنے سے کہیں ملتی ہے، یعنی صبح سے شام تک جو دینی کام کرتے ہیں ایک کے بعد ایک بدعت. اور ایک بڑی اس میں توجیہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا
باپ بھی ایسا کرتا ہے، سب دادا بھی ایسا کرتا ہے، ہمارے سب خاندان بھی ایسے کرتے ہیں، کیا سب کے سب غلط ہیں؟ اور اگر آپ دنیا میں پوچھیں تو جو دنیا کی چیزیں اس میں سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں رزق کمانے کے لیے، یہ نہیں کہ جو باپ نے کہہ دیا اس کو نظر آ رہا ہے ابھی دوسری چیز ٹھیک ہے، اس کو رستہ کو اختیار کرے گا، تو دنیا میں اس کو بات سمجھ آتی ہے۔ دین کی بات ہے، باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہم بھی ایسے کرتے ہیں، تو اللہ کے یہاں سے عذر نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کی خبر دی جو قیامت کے دن حوض کوثر پہ آئیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اعرفہم ویعرفوننی، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، مجھے پہچانتے ہوں گے، اور لیکن یحال بینی وبینہم، فرشتے جو ہیں وہ میرے ان کے درمیان حائل ہو جائیں گے، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے سے ہیں، یہ میرے امتی، ان کو آنے دیں، تو ان کو کہا جائے کہ انک لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین کو کیسے تبدیل کر دیا، کیسے انہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی۔ تو یہ ایک بڑا سبب ہے مسلم معاشروں کی تباہی کا۔ سنت کو پکڑیں، بدعات کو چھوڑیں، خرافات کے پیچھے نہیں چلنا، پوری زندگی سنت پہ ہونی چاہیے۔ ایک یہودی نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹونٹ کی کہ تمہارا نبی تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، حتیٰ کہ استنجا کرنا بھی سکھاتا ہے، یعنی وہ تو ایک تنزیہ انداز میں کہہ رہا تھا کہ تم نبی، تم کہتے ہو اتنا بڑا نبی ہے، کوئی بڑی چیزیں وہ اس میں بات کریں، تم استنجا کرنا یہ بھی تمہیں وہ سکھاتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی آگے سے بالکل انہوں نے کوئی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، فخر سے بتایا کہ اجل ہاں ایسے ہی ہے، انہوں نے ہمیں اس کا حکم دیا، اور استنجا کے کئی آداب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ان کا آداب کو انہوں نے ذکر کیا، ہاں ہمارے نبی نے یہ بھی سکھایا، یہ بھی سکھایا۔ تو ہمارا نبی استنجا کرنے سے لے کے حکومت کرنے تک، معاشرت میں یعنی معاشرت ہر چیز ہمارے نبی سکھائی، ایسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی جو اس دنیا میں ہمارے لیے بہتری کا سبب ہو، اللہ کے قریب کرنے والی ہو، سوائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں اطلاع دی، اس کی رہنمائی کی، جو چیز اللہ سے دور کرنے والی اس سے منع کیا۔ تو ساری زندگی سنت کے مطابق ہو، سنت کو چھوڑ کے بدعات کو اختیار کرنا، ان کے پیچھے لگ جانا، یہ تباہی کی وجہ بنتی ہے۔ بدعات اس کے رد میں بہت سے اور دلائل ہیں، اس میں تفصیلات ہیں، لیکن یہاں پر صرف ایک اشارہ مقصود ہے۔ تیسری بات جو مسلم معاشروں کی یعنی تباہی کا سبب ہے، اور دوسرے الفاظ میں ہم اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو وہ بگاڑ جس کو دور کرنا ضروری ہے، وہ تیسری اس کی ایک شکل یہود و نصارہ اغیار، ان کی پیروی، ان کی اندھی تقلید، ان سے مروب ہونا، اور یہ اس وقت ایسی چیز سرایت کر چکی ہے مسلم معاشروں میں، عجیب اس کی صورتیں نظر آتی ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم ضرور اپنے سے پہلے گزرے لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے، شبرن بشبرن ذراعن بذراع، ایک ہاتھ کے بدلے ایک ہاتھ، ایک بالش کے بدلے ایک بالش، حتی لو دخل احدهم جحر ضب لدخلتموه، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گو کے بل میں داخل ہو جائے گا تم بھی اس میں چلے جاؤ۔ اور ایک صحیح روایت میں، اس حدیث کے ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا ہو گیا اپنی ماں کے ساتھ رستے پر نکاح کرے گا تو تم میں سے بھی ایسا ہوگا جو ان کا دیکھا دیکھی یہ کام کرے گا۔ اس قدر اپنی آنکھیں بند کر کے تم ان کے رستے پر، یہود و نصارہ کے رستے پر کرو۔ جب یہ حدیث بتائی تو صحابہ کرام نے پوچھا تھی کہ یہود و نصارہ، تو آپ نے فرمایا فمن، اور کون؟ تو یہ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ذریعے جو انہوں نے خبر دی، یعنی آج پوری ہوتے نظر آتی کس طرح سے اغیار کے پیچھے، یہود و نصارہ کے پیچھے، اور اپنے آپ کو اس پر فخر جتاتے ہیں، فخر کا باعث سمجھتے ہیں کہ یعنی ہیئر کٹ سے لے کے اپنی چال چلن سے لے کے جو بولنے کا طریقہ ہی دیکھیں، ایک تو ہے اپنے کام کے لیے دوسری زبان سیکھنا، تو کوئی سیکھنی چاہیے ضرور، لیکن اپنی زبان چھوڑ کے دوسرے کی زبان، اس کا لہجے کو بولنا، اس کو باعث فخر سمجھنا، دوسروں کے سامنے فخر جتانا کہ دیکھو میں بالکل ویسے ہی بول سکتا ہوں جیسے کہ فلانے دوسری قوم میں بولتی ہیں، یہ کون سی فخر کی بات؟ اپنی زبان کو پکڑنا، اس میں زبان میں سے زبان نہیں ہوتی، کلچر ہوتا ہے، یعنی ہر چیز میں دوسروں کی پیروی، اندھی تقلید، یہ ایک بیماری، بڑی برائی ہے جو کہ معاشرے میں اس وقت نظر آتی ہے۔ بہت زیادہ اس کے مظاہر آپ معمولی حرکتوں سے لے کے بڑی بڑی چیزوں تک دیکھیں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی، حتیٰ کہ
جو معاشرے کی اصلاح ہے اس کا جو طریقہ کار وہ بھی سمجھا جاتا ہے، وہیں سے ہم نے اغیار سے ہی لینا ہے. جو ان کے جو فلاسفی تھے، فلاسفر ہیں، انہوں نے جو ہمیں دے دیا اسی میں ہی ہماری خیر ہے. اس کو اختیار کریں گے تو معاشرہ اصلاح. وہ طریقے نہیں جو کہ قرآن حدیث میں ہے. اس میں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. ان سے جو فائدہ مند چیز ہے اس کو ضرور لیں، کوئی عرض نہیں، لیکن ہر چیز آنکھیں بند کر کے پیچھے چلنا، جیسا کہ بہت سے لوگ اس وقت نظر آتے ہیں، یہ ایک مسلم معاشروں کو تباہی کی طرف جانے کی بڑا سبب. اس سے نکالنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی. سب باعث فخر ہمارا اپنا دین باعث فخر ہونا چاہیے. وہ لوگ جن کے طریقے سے پناہ مانگنا سورہ فاتحہ میں روزانہ ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ وہ لوگ جن پر غضب کیا گیا، وہ لوگ نہیں جو کہ گمراہ ہوئے، ان کا رستہ نہیں ہمیں ان کے رستے پر نہ چلا. جیسے حدیث میں آئے کہ غیر المغضوب علیہم یہودی ولا الضالین نصارا، ان کے طریقے سے پناہ مانگی گئی تو ہم انہی کے طریقے پر جو ہے وہ چلی جائے. اللہ تعالیٰ مسلم معاشروں کی حفاظت کرے. عجیب صورتحال ہے، اس قدر بگاڑ اس میں نظر آتا ہے کہ اللہ ہی حافظ ہے. بہرحال جہاں تک ہو سکے اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. اگر ان کا طریقہ اختیار کریں گے نتیجہ بھی وہی ہوگا جو ان کا ساتھ جو ہلاکت تباہی ان کے نتیجے ان کے ہاتھ ہے، جو اللہ کا غضب ان کے نصیب میں آیا، وہی تو مسلمانوں کا بھی. مسلمان اللہ کے چہیتے نہیں کہ صرف کہتے مسلمان ہیں اس لیے ہم اللہ کے محبوب ہیں، نہیں، ان کے کرتوت اختیار کریں گے تو انجام بھی ویسا ہی ہوگا. چوتھی چیز برائی جس سے کہ جو مسلم معاشروں کی یعنی بگاڑ کی وجہ ہے، وہ نماز کے بارے میں جو رویہ ہے، وہ تحفہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے معراج پہ بلا کے اتنی بلندیوں پر بلا کر اللہ کے آگے جھکنا، اس کا تحفہ دیا. 5 نمازیں 50 نمازیں دی گئیں، پھر اس 5 نمازیں ان کو کر دیا گیا، لیکن ثواب کے اعتبار سے 50 نمازیں ہی رکھی گئیں. ان نمازوں کے صورت حوالے سے اس وقت مسلم معاشرے میں کیا صورت نظر آتی ہے، کس طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے؟ بہت سے لوگ تو وہ ہیں پھر جمعہ پڑھ لیا، صرف عید کی نماز پڑھ لی. ایک بڑی تعداد اس طرح کی بھی ہے، اور ایک تعداد وہ ہے جنہوں نے اپنی مرضی سے بھی ہر دن میں 4 نمازیں پڑھتا ہوں. فجر کی تو بہت ارلی ہوتی ہے، 4 نمازیں اپنی مرضی سے، کسی نے 3 کسی نے 4 اپنے حساب سے، یعنی 5 نمازیں ہر وقت ہر دن جو اللہ تعالی نے ہمیں فرض کی ہیں اپنی مرضی سے اس میں آگے پیچھے کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ 5 نہیں تو اتنی تو پڑھتا ہوں نا. اور اگر صبح جاگ آئے، مسئلہ نہیں ہے کہ 15 میں کہتے ہیں قضا ہونے میں، اب اس وقت جو ہے خاتون خانہ کو جا گئی، اور دوسری طرف جو میاں کے جانے میں بھی تھوڑا ٹائم ہی رہتا ہے، اس کا لنچ یا اس کے جو بھی سوٹ پیس نہیں کیا ہوا ابھی تک، تو پھر ترجیح کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نماز پڑھنی، یا نماز پڑھیں گے یا دوسرا کام کریں گے. اب جہاں پہ نماز پہ کمپرومائز ہو جائے گا، اور وہ اس کا شوہر بھی اس کو کچھ نہیں کہے گا، نہیں یہاں پہ جو دنیا کا مفاد ہے وہ مقدم ہو، پہلے اس کا کام ہو جائے، نماز کو یہ قضا کر کے پڑھنی. اللہ بخشیں گے، کوئی اللہ غفور رحیم، بندہ نہیں بخشتے. دوسرے وہاں پہ لیٹ ہو جائے گا یا اس کی تیاری میں کوتاہی ہوگی، اور بچے کا لنچ بھی تیار کرنا وہ زیادہ ضروری، وہ کہاں سے ضروری آئے؟ تمہاری نماز قضا ہو رہی تو تم ان چیزوں کی طرف ہو، یعنی جو دنیا کے فائدے ہیں وہ مقدم ہو گئے. تو آپ دیکھیں اسی طرح آج یہ مہمان بیٹھے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، آج عید کی شاپنگ ہو رہی ہے، اثر پہ نکلے اور وہ کپڑے جو ڈھونڈنے نکلے تھے، جوتے ڈھونڈنے نکلے تھے، ملا ہی نہیں آتا کہ وہ اثر کی نماز قضا ہو. تو ایسے میں اللہ کی طرف سے پھر رحمت کی امید کریں. نماز کے ساتھ جو رویہ ہے عمومی طور پہ مسلم معاشروں میں یعنی بہت پریشان کن رویہ ہے. کس قدر اس کی جو کم اہمیت ہو گئی ہے اس کی طرف خوب توجہ کی ضرورت ہے. معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، لازمی بات ہے کہ نماز جو اللہ تعالیٰ کو عملی کاموں میں محبوب ترین کام ہے، سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا. اس کا حساب پاس ہو گیا تو باقی پاس ہو جائیں گے، باقی چیزوں میں انسان پاس ہو جائے گا. تو جس میں سب سے پہلے حساب ہوگا اس میں اس قدر کوتاہی جو ہے وہ نظر آتی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوب جان لو کہ تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل نماز ہے. جو بہترین عمل، اللہ کو محبوب ترین عمل وہ اختیار کریں گے تو ہی اللہ کی رحمت کی امید کر سکتے ہیں. پانچویں ایک برائی بگاڑ جس سے کہ معاشرے بھی بگڑ رہے ہیں. ان میں سے ہر چیز چاہے وہ انفرادی طور پہ ہو، نماز بندے کا انفرادی فعل ہے، بے شک وہ باجماعت سماج ایک الگ بات ہے،
لیکن مقصد یہ کہ جو انفرادی کام بھی ہو اگر ان میں یہ بگاڑ آ جائے گا تو جو اس میں فساد آتا ہے وہ اجتماعی فساد اس کی وجہ سے بڑھتا ہوتا ہے. شرک آدمی خود بھی کرتا ہو, ایک کرتا ہے دوسرا تیسرا, اس کی وجہ سے اللہ سے پھر عذاب نازل ہوتے ہیں. اجتماعی بگاڑ, اجتماعی طور پہ عذاب اس کی وجہ سے مسلط ہوتے ہیں. تو اگلی ایک اور چیز جو بہت بڑا بگاڑ جو مسلم معاشروں میں اب تیزی سے سرایت کر رہا ہے, والدین کے ساتھ یعنی اولاد کا رویہ. والدین جن کا حقوق الوالدین جو بڑے گناہوں میں سے بھی بہت بڑا گناہ اس کو گنا گیا, شمار کیا گیا, اکبر الکبائر میں شمار کیا گیا. آپ کو اس کی ایسی ایسی صورتیں نظر آتی ہیں, وہ چیزیں جو کہ کچھ سال پہلے, آپ کہہ لیں 20 سال پہلے یا زیادہ کم, جن کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ والدین کو بھی اس طرح سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے. والد بلائے تو آگے سے اس طرح کا رویہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اگلا بندہ وہ والد کہہ رہا ہے کچھ دیر آ کے میرے پاس بیٹھ جاؤ, کچھ دیر یعنی مجھے ضرورت ہے, یا ویسے ہی وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اور بیٹا ہے موبائل میں بزی ہے, فلاں بزی ہے, دوستوں میں بزی ہے, ادھر ادھر ایسی مصروفیات ہیں اس کے لیے اس کے پاس والدین کے لیے بھی وقت ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو بڑھاپے میں پہنچ جانے کے بعد حرام کیا کہ ان کو اف تک نہ کھاؤ, لا تقل لہما اف. یہ آپ کو کیا یہ نظر نہیں آتا معاشرے میں اف کیا, اس سے تو کتنی جو اگلی صورتیں ہوں, یعنی حقوق کی, والدین کے ساتھ بدتمیزی کی, قطع تعلق کی, وہ کیسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. والدین کو بوجھ سمجھا جانے لگا. اور یہ بھی اغیار کا جو ہمارے معاشرے میں یعنی ان کے عادات جو سرایت کر گئی وہ بھی ایک وجہ ہے اس کی. دین سے جتنی دوری ہوگی اتنے والدین کی جو قدر ہے وہ بھی کم ہوتی جاتی ہے. اور اس میں بہرحال والدین کے ظاہر ہے یعنی قرآن و حدیث میں بہت سے نصوص اس بارے میں موجود ہیں, لیکن یہاں پہ صرف ایک جو اشارہ ہے وہی ایک مقصود تھا. تو ہمیں والدین کے ساتھ بدتمیزی ہو, ان کی اطاعت نہ ہو, اور پھر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما, یہ نہیں ہوتا. یعنی والدین کے ساتھ جو بدتمیزی ہے یا والدین جو قطع تعلق, آخرت سے پہلے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا جو مزہ ہے وہ مزہ نہیں, اس کا جو عذاب وہ بندے کے سامنے لے آتے ہیں. تو اسی طرح صلہ رحمی ہے سب سے, یعنی وہ اطاعت جس کا کہ اللہ تعالیٰ سب سے جلدی ثواب عطا فرماتے ہیں اس دنیا میں, صلہ رحمی ہے جس میں سب سے پہلے ظاہر ہے والدین آتے ہیں. آج کل ایک ایسی مشینیں لگتا ہے کہ یعنی جو انسان ہے ایسا مشین کی صورت اختیار کر گیا کہ جذبات معلوم ہوتا ہے کہ ختم ہو گئی. یعنی والد کو والدہ کو کس چیز کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ ان کی دلجوئی کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, تعلق قائم رکھنا ہے. تو حتیٰ کہ مصیبت بھی آتی ہے دوسرے پر, کسی کی بری خبر بھی آئے تو انسان کے دل کوئی حرکت ہی نہیں کرتا. ایسے مردہ دل ہو گئے, اس طرح کی مشینی چیزیں ہو گئی. اور یہ جو چیزیں یہ بھی ہم دوسرے معاشروں میں غیر مسلم میں دیکھیں وہاں سے نظر آتی تھی, تو پہلے سے تھی, لیکن اب افسوس کے ساتھ مسلم معاشروں میں یہ چیزیں جو وہ یعنی سرایت کرتی جا رہی, شدید طریقے سے سرایت کر رہی. بہرحال یہ ایک عجیب یعنی بگاڑ کی بڑی صورت ہے جس کی اصلاح کی ظاہر ضرورت ہے. آپ دیکھیں اولاد کو جب حکم دیا جائے, آج کل ایک بڑی تعداد میں جب والدین کو حکم دیتے ہیں تو ان کی اطاعت کس قدر کی جاتی ہے, کتنی ضروری سمجھی جاتی ہے. اپنے دوست بلائیں, وہ ان کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے, اپنا والد بلائے اس کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے. بندے کے لیے ایک جو نوجوان ہے اس کے پاس کتنا ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ مارنے, ان کے ساتھ آؤٹنگ کرنے کے لیے, لیکن اپنے ابا جی اپنی اماں جی کے ساتھ بیٹھنے میں اس کو لگتا ہے ٹائم ضائع ہو رہا ہے. تو یعنی عجیب جو اس طرح کے معیار ہیں تبدیل ہو گئی. اس حوالے سے چھٹی بات, اور اسی پر ہم بات ختم کرتے ہیں, وہ اولاد کا بگاڑ ہے. ایک طرف یعنی اولاد کے حوالے سے تربیت کا فقدان, یہ کہنا چاہیے. پہلی بات پچھلے پوائنٹ میں یہ بات تھی کہ والدین کے ساتھ جو یعنی حقوق الوالدین, لیکن یہاں پر اگلے پوائنٹ یہ کہ اولاد کی طرف سے عدم توجہی, دینی تربیت اس کی طرف توجہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا,
اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بڑی آگ سے بچاؤ. اس کی تو فکر ہوتی ہے اس نے آج اسکول اٹینڈ کیا کہ نہیں کیا, نمبر کتنے آئے, دنیاوی طور پر پوری طرح سے اس کو اکوپڈ کیا جائے, صحیح طرح سے کل کو جاب کر سکے, اونچا بندہ بن سکے. لیکن دینی اقدار اس کی دینی سمجھ بوجھ کیسی ہو, اس کی کوئی فکر نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ کبھی اولاد سے نہیں پوچھیں گے تم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی, تم نماز کیسے پڑھتے ہو, خشوع تمہاری نماز میں اندر نہیں آتا, یا اللہ کے دیگر احکام تم نے پورے کیے نہیں کیے, اس کی فکر نہیں. آپ کو دنوں پہ دن گزرتے جائیں گے اور مسلم گھرانوں میں نظر ہی نہیں آئے گا کبھی اس پر گھر میں بیٹھ کے سنجیدگی سے بات ہوتی ہو کہ اللہ کے یہ احکام ہیں, تم اس پہ عمل کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. تمہاری جو فلانا چیز اس میں کوتاہی نظر آتی ہے, اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, فلانی محاسبہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے, اس وجہ سے محاسبہ, اس لیے نہیں کہ دنیا اس کی خراب ہو جائے گی. تو دینی طور پہ محاسبہ, دینی ایک آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ فیملی درد ہے یا ایک دوسرے کو توجہ دلانا, اس کا بہت فقدان نظر آتا ہے. بچوں کے ساتھ آپ جہاں گھنٹوں ان کے ہوم ورک پہ اور دنیا کی جو ترقی ہے بے شک وہ بھی ضروری ہے, اس میں بھی جو دیندار لوگ ہیں, یہ نہیں کہ دنیا میں نکمے ہیں, اس میں بھی محنت کرنی لازمی ہے. لیکن جو چیز نمبر 1 تھی اس کو نمبر 2 بنا دیں اور 2 کو 1 بنا دیں تو یہ تو بگاڑ آئے گا. تو دنیا کی تعلیم ضروری ہے, لیکن دین کی تعلیم, دین اخلاق کی تعلیم وہ پہلے نمبر پر ہے, اس کے بعد دنیا کی تعلیم. دین اس کا بگڑتا جائے کوئی مسئلہ نہیں. ایسی جگہوں پر آج کل بھیج دیتے ہیں بچوں کو, جا کر ان کے لیے وہ بچہ آتا ہے, اس کے لیے جو پہلے ایک ذکر ہوا اغیار کی پیروی, ماں باپ جو کہ خود اس سے یعنی اغیار کی تقلید سے دور رہنے والے تھے, وہ بچے کی برتھ ڈے آئے گی تو اس کو برتھ ڈے کو لازمن منائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلاس میں پڑھتے ہیں, سارے بچے برتھ ڈے مناتے ہیں. تو یہ پھر کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ پھر یعنی اور فیل کرتا ہے کہ اس کی برتھ ڈے نہیں منائیں گے, تو اس کے لیے بھی کیک لائیں گے, اس کو بھی ہیپی برتھ ڈے, اور جو 11 سال کا 11 موم بتی آئیں گی. بالکل اغیار کی تکلیف. کیوں؟ اس لیے بنیادی وجہ کیا ہے, ایسی تعلیم گاہ میں بھیج رہے ہیں جہاں پر جا کر اس کے لیے دین کی حفاظت کرنا مشکل ہوگی. بچیوں کو ایسی جگہ بھیج رہے ہیں جو کہ بے حیائی بے غیرت کے اڈے, وہاں پر انتہائی یعنی گرے ہوئے اخلاق وہاں پہ نظر آتے ہیں. لیکن پتہ بھی ہے بچی نے جا کے اس کے اخلاق, دین, ایمان اس کا برباد ہونے کا بہت کمی امکان ہے. لیکن بات کیا نہیں, بڑی ایک یعنی پڑھ لکھ جائے, زیادہ اچھی دنیاوی تعلیم جو ہے زیادہ اچھی ہو جائے, کل کو طلاق ہو جائے گی تو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے, کمانے کے قابل ہو. شروع سے ہی آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کی شادی کریں گے, طلاق ہو جائے گی, پھر وہ کمانے کے قابل ہو, تو پھر تو طلاق ہونی, پھر تو اس کا آپ نے دروازہ کھول دیا. اس بچی کو بھی سمجھایا جاتا ہے پڑھ لکھ جاؤ, کل کو طلاق ہوگی تو تمہیں فائدہ ہوگا. اس نے میاں کے ماتحت ہو کے پھر کل کو رہنے, یعنی بجائے اس کے, اس سے کہیں بہتر یہ نہیں تھا کہ وہ جو ساری ایفرٹ ہے اس کو اچھی مسلمان با اخلاق ایک لڑکی بنانے پہ لگائیں. دین اخلاق اتنا اس کا اچھا ہو کہ طلاق کی نوبت ہی بہت دور ہو. یعنی جو بندہ ہے جس سے اس کی شادی ہوئی لڑکا, اس طلاق کا سوچے ہی نا, اللہ ماشاء اللہ, یعنی اکا دکا واقعہ طلاق کے صحابہ میں بھی نظر آتے ہیں. لیکن دینداری جتنی زیادہ ہوتی ہے معاشرے میں اتنی طلاق کم ہوتی ہے. ایک پکی بات ہے, طلاق زیادہ ہونے کی بڑی وجہ تو دین سے دوری ہے. تو اس بچی کی تربیت اچھے دین پہ, اچھے اخلاق پہ کی جائے کہ وہ جو جہاں پر جا رہی ہے, جہاں اس کا جو شوہر ہے اس کے ساتھ ہے, جو ویسے ہی اس کو اتنے اپنے دل سے قریب رکھیں گے, طلاق ویسے ہی نہ, آپ بجائے کہ شروع سے ہی کر رہے ہیں, اس کو ایسی جگہ بھیج رہے ہیں جہاں اس کا دین بھی برباد, اس کی غیرت تباہ, اس کا حیا ختم, اس لیے کہ کل کو یہ کام ہے. آپ دیکھیں کیسے معیار ہو گئے, کس طریقے کیسی جو ایک نوخیز بچے ہوتے ہیں, ابھی بالکل یعنی ان کی عقل بھی پختہ نہیں, ان کو اٹھا کے ایسی تعلیم گاہوں میں اور باہر بعض اوقات ہم بھیج دیتے ہیں جہاں پہ کہ اللہ ماشاء اللہ بگاڑ ہی بگاڑ ہے, اور وہاں سے پھر جو ان کا یعنی شبہات شہوات, وہاں کا ایک سیلاب وہاں پر ہوتا ہے, تباہی کر کے وہاں پر آتے ہیں اور کچھ اور ہی انسان پھر بنے ہوتے ہیں. تو اس طرح اگر ایسا بچہ کوئی کروڑوں کمانے بھی لگ گیا, آپ تو کسی کام کا نہیں ہے. اگر دین اس کا ختم ہو گیا, دین اخلاق, تو ماں باپ کے لیے وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا.
ان کے لیے صدقہ جاریہ تبھی بنے گا پہلے دین ایمان ہوگا، چاہے دنیا میں کچھ کم بھی ہو جائے، جھونپڑی میں رہ لے، دیندار ہو، یہ زیادہ ضروری۔ بہرحال اولاد کی تربیت اس کی طرف یعنی جو اس سے بے توجہی، اس سے لا تعلق، ماں باپ کے پاس وقت ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ کیوں وقت نہیں ہے؟ ایک ڈرامے کے بعد دوسرا دیکھنا ہے، اپنے سوشل سیٹ اپ اتنا زیادہ ہے، اور اس طرح کے دوسرے تیسرے مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اس کی ترجیح اتنی بہت کم ہے ان کے پاس بیٹھ کے دین کی بات کرنا۔ یعنی کتنی دفعہ غور کریں، گھروں میں یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھو یہ تو بات ہوتی ہے دھیان سے پڑھو گے نہیں تو کل کو جاب صحیح نہیں ملے گی، لیکن تم نے دین پر عمل نہ کیا، کل کو کیسے حساب کتاب ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، قبر کے سوالوں کے جواب کیسے دو گے، آخرت میں جہنم کا تذکرہ کیا جائے، جنت کا تذکرہ کیا جائے، کتنی دفعہ اس کی گفتگو ہوتی ہے اور کتنی دفعہ دنیا کی گفتگو ہوتی ہے۔ آپ کو اولاد کی تربیت میں جو ہمارے یعنی معیار ہیں وہ دکھائی دیں گے، تو پھر معاشروں میں اگر بگاڑ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ جس قدر اصلاح والدین میں ہوتی بھی ہے وہ بھی آگے منتقل نہیں ہوتی، اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ بہرحال یہ ایک یعنی یقیناً ایک بڑی وجہ ہے معاشرے میں بگاڑ کی۔ یہ چند ایک وجوہات ہیں میرے بھائی، اور ورنہ آپ اس فہرست میں ہر اس چیز کو شامل کر سکتے ہیں جو کہ دین سے دوری کے جو بھی شکلیں ہیں وہ سب اسی کا ہی حصہ ہیں۔ قاعدہ کلیہ وہی ہے جو شروع میں بیان کیا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ اور دوسری جو سب سے پہلے سورہ روم کی آیت بیان کی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، کیوں فساد برپا ہو، بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ بندوں کے کرتوتوں کی وجہ سے فساد برپا ہوتا ہے۔ معاشروں کی اصلاح چاہتے ہیں، ان سب برائیاں اور دیگر برائیوں کی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائیں گے، معاشروں کی اصلاح ہوگی۔ جن برائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، سب سے پہلی شرک، نمبر 2 بدعات، اور نمبر 3 یہود و نصارہ کے رسم و رواج، ان کی اندھی تقلید، اور نمبر 4 نماز کے تعلق سے جو ہمارا رویہ ہے مسلم معاشروں میں رویہ، نمبر 5 والدین کے ساتھ بدسلوکی، ان کے حقوق کی پامالی، اور نمبر 6 اولاد کی غیر اسلامی تربیت یا ان کی تربیت کا فقدان، اولاد کی نگرانی نہ کرنا، ان کو بس خود ہی سیکھ جائیں گے، یعنی حتیٰ کہ اوور کانفیڈنس جو آپ کو اولاد پہ جاتے ہیں، میرا بچہ خراب نہیں ہوتا، یعنی اور اس وجہ سے الزام کی وجہ سے بندہ اس کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دیتا، حتیٰ کہ تب اس کو نظر آتا ہے خراب ہو گیا، اس کے سر سے پانی گزر چکا ہوتا ہے۔ تو اولاد کی طرف جو عدم توجہ، ان کی غیرت یعنی ان کی تربیت نہ کرنا، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر وجوہات بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے معاشروں کی اصلاح فرمائیں، اور صرف باتیں کرنے کی بجائے، حالات کی خرابی کا رونے کی بجائے، عملی طور پہ جو ہمارے کرنے کا کام ہے اس کے اصلاح میں، اس میں بھرپور طریقے سے ہمیں اصلاح کا کام کرنے کی توفیق دیں۔ اپنے آپ کی بھی اصلاح کریں، اپنے معاشرے کی، اپنے ماتحتوں کی، اور جہاں تک جس کا بس چلتا ہے، جہاں تک کسی کا بس زیادہ چلتا ہے، کسی کا کم چلتا ہے، جہاں تک چلتا ہے وہاں تک اس نے اصلاح کا کام کرنا، اور جو طریقہ اختیار کر سکتا ہے، جو شریعت کے حدود میں معقول طریقہ، اسے اختیار کر کے اصلاح کا کام ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بغیر ہماری اپنی بھی نجات نہیں، اور اگر یہ معاشرے کی اصلاح کرتے کرتے اور اس پر یعنی اسی پر جلتے کوڑتے اگر موت آ جاتی ہے، اپنی پوری ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اگر ہم اصلاح کا جو کام کر رہے ہیں کریں، یعنی اصلاح کا کام کرتے ہوئے جو صحیح امانت داری کے ساتھ موت آ جاتی ہے، تو پھر ہماری لیے اس میں نجات ہے۔ چاہے معاشرہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہ بھی سدھرے، اس کے مصیبتیں نہ بھی دور ہوں، لیکن ہماری ذاتی طور پہ نجات اسی میں، اگر ہم نے اپنا پورا کردار جو ادا کیا۔ اسی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشروں کی اصلاح فرمائے۔ جو اللہ کی طرف سے ہم پر عذاب بہت سے مسلط ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ ہم جو برائیاں اس وقت معاشرے میں موجود ہیں، شرک کی برائی ہے، بدعات، خرافات اور دیگر برائیاں، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشروں کو اس سے پاک فرما دے۔ اے اللہ سچے معنوں میں اپنے دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن و حدیث سمجھنے والا بنا، اس کی طرف
دعوت دینے والا بنا. اے اللہ اپنی اصلاح کی توفیق دے, دوسروں کی اصلاح کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے دین کی نبوی طریقے پر آخری دم تک اپنے دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اصلاح کرنے میں جو ہماری کوتاہی ہے اور یقیناً شدید کوتاہی ہے, اللہ اس کو معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں بھرپور طریقے سے اصلاح کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہاں بیٹھنا قبول فرما, اس مجلس کو مبارک بنا, ہمارا یہاں آنا قبول فرما, اہل خانہ پر برکت نازل فرما, ان کے رزق میں اہل و عیال میں برکت دے. اے اللہ ہمارے سب تمام گناہوں کو معاف فرما, ہمارے گھروں کو دیندار گھر بنا دے. اے اللہ بے دینی کے جو بھی مظاہر ہیں, شکلیں ہیں, اللہ بے دینی کا ہمارے گھروں سے مکمل خاتمہ فرما دے. اے اللہ بے دینی کا ہمارے گھروں سے, ہمارے بہن بھائی, ان کی نسلیں, ہماری نسلوں کے گھروں سے اللہ خاتمہ فرما دے, ہمیں سچے معنی میں اپنے دین کی طرف پلٹا دے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.